اچھے فلسطین کی کہانی۔ مصطفیٰ نے آج دال چاول بنائے تھے، مگر مصطفیٰ کی ضد تھی کہ اسے بس پیزا ہی کھانا ہے۔ وہ خواہش پوری نہ ہونے پر منہ بنائے ایک جگہ بیٹھ گیا کہ اب کھانا نہیں کھانا۔ مصطفیٰ چاہتی تھی تو اسے ڈانٹتی، مارتی یا کچھ کہتی، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، مگر وہ ایک باشعور ماں ایک نظر اٹھے مصطفیٰ کو دیکھے اور پھر موبائل میں کچھ سرچ کرنے لگی۔ پھر مصطفیٰ کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ اچھی نہیں ہیں ماما، مجھے پیزا نہیں کھلا سکتی۔ مصطفیٰ نے پیار سے سر پر ہاتھ اور کہا، کیا ہوا، پیزا نہیں کھلا سکتی، مگر دال چاول تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھلا سکتی ہوں۔ وہ بیچارہ تو آج رات بالکل تنہا ہے، اسے تو ماما بابا میں سے کوئی کھانا کھلانے والا بھی نہیں۔ کون ماما؟ مصطفیٰ پیزا بھول کر پوچھنے لگا۔ مصطفیٰ نے اسکرین پر ایک تصویر مصطفیٰ کو دکھائی۔ ماما یہ کون ہے؟ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا بیبی، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے ماما بابا کہاں ہیں؟ کیا ہوا ان کو؟ بیٹا یہ راتوں کو اپنی ماما بابا کے ساتھ سویا۔ بنی اسرائیل نے بمباری اور ان کا گھر تباہ ہو گیا۔ اللہ بس یہ ملبے میں دبا ہوا ملا، باقی سب شہید ہو گئے۔ اللہ ماما یہ اتنا چھوٹا سا بیبی کیا کرے گا، کیسے رہے گا؟ اور یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ بیبی کہاں رہتا ہے؟ بیٹا یہ بیبی فلسطین میں رہتا ہے۔ اور اسرائیل کون ہے؟ اور اب یہ پیارا سا معصوم سا بیبی کیسے رہے گا اکیلے؟ ایک لمبی کہانی ہے، آپ سنو گے؟ جب ماما مجھے یہ کہانی سننی ہے۔ مصطفیٰ نے مصطفیٰ کو گود میں بٹھا لیا۔ آؤ میرے ساتھ کھانے میں کچھ تھوڑی سی چاول لیے اور پر دال ڈالی اور پھر کھانا کھلاتے ہوئے اس کو بتایا کہ میرے ہاتھوں سے اور گندے بنی اسرائیل اور اچھے فلسطین کی کہانی بھی سنو اور میرے ہاتھوں سے چاول بھی کھاؤ۔ اس نے منظور کر لیا۔ کہانی لمبی تھی۔ کھانا ختم کر کے مصطفیٰ شوق سے سنتا رہا۔ کہانی سنتے سنتے مصطفیٰ نے اس کو سر پہ پیار کیا اور سو گیا۔ وہ مصطفیٰ بھی برتن سمیٹ کر سو گئی۔ ماما ماما، مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا بیٹا، اٹھ کیوں گئے میرے بچے؟ مصطفیٰ گھبرا کر اٹھی۔ ماما وہ اچھے فلسطین کا بیبی میرے خواب میں آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ رو رہے ہو۔ مصطفیٰ نے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا بتاؤ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ مجھے بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ ماما وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماما کا بہت شکریہ، انہوں نے میری کہانی تمہیں سنائی۔ ہمیں تمہاری ماما جیسی ماؤں کی بہت ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو ایسی ہماری کہانیاں سناتی رہیں تاکہ ان بچوں کے بڑے ہو کر اچھے فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ماما میں ڈر گیا اور ماما مجھے پیار کیا اور مجھ سے ہاتھ بھی ملایا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ڈرو مت بیٹا، وہ پیارا سا ہی ہے، وہ پیار ہی تو ہے جو تمہارے سے اس چھوٹے سے بھائی نے کیا، اور تم بڑے ہو کر اچھے فلسطین کے حق میں آواز ضرور اٹھانا۔ ماما آواز تو اٹھاؤں گا، مگر وہ بیبی میرا بھائی کیسے ہو گیا؟ میں تو اکلوتا بیٹا ہوں۔ مصطفیٰ نم آنکھوں سے مسکرائیں اور کہنے لگی، وہ تمہارا بھائی کیسے ہو گیا کہانی میں تمہیں کل سناؤں گی، چلو اب سو جاؤ۔ انہوں نے مصطفیٰ کو اپنے پاس لانے کے لیے لٹا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ ہاں میرے فلسطین بیٹے، میں تمہارے لیے کہانی ہمیشہ اپنے بچوں کو سناؤں گی، انہیں تمہارے حق میں بولنے کے لیے کھڑا کروں گی اور سکھاؤں گی۔ میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ آخر تم میرے مسلمان بہن کے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بچے ہو، تم بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہو جیسے میرا مصطفیٰ ہے۔ میں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے کر جاؤں گی کہ وہ امت کے کسی بھی بچے کی شہادت پر خاموش نہ بیٹھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھے فلسطین کے اس پیارے سے بچے نے صحیح کہا، ہمیں ایسی ماں کی ضرورت ہے۔ تمام والدین اپنے بچوں کو فلسطین کی کہانی ضرور سنایا کریں، بہت ضروری ہے۔ اللہ آقا کی امت کو سلامت رکھے اور فلسطین کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین اللہم آمین۔